نہ حسب و نسب دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ حسن و جمال دیکھا، خوبصورتی دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ وہ لڑکی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، دیندار ہے، اللہ والی ہے، نیک ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ خیر و برکت آئے کہاں سے آج ہمارے گھروں میں؟ ہم نے دینداری کو معیار بنانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو لڑکے والوں کو حکم ہے کہ لڑکی کے اندر دینداری دیکھو۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں والوں سے کہہ رہے ہیں، آئے لڑکیوں والوں، تمہارے پاس جب کوئی دیندار لڑکے کا پیغام آئے تو اس پیغام کو تم رائے گاؤں بیکار نہ جانے دینا، تمہیں بھی دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ یہ ہے حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے ماں باپ سے فرمایا، لڑکیوں کے ماں باپ کو حکم دیا، آئے لڑکیوں والوں، آئے لڑکیوں کے ولی، آئے لڑکیوں کے سرپرستوں، آئے لڑکیوں کے ماں باپ، جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بیٹی سے رشتے کے لیے کسی لڑکے کا پیغام تمہارے گھر پہ آئے اور وہ لڑکا دیندار ہو اور وہ لڑکا بااخلاق ہو، بااخلاق ہو، ترضون دینہ وخلقہ، اس لڑکے کا دین اور اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، یعنی اس لڑکے کی دینداری میں تمہیں کوئی شکایت نظر نہ آئے، اس لڑکے کے نیک ہونے میں اور بااخلاق ہونے میں تمہیں کوئی کمی نظر نہ آئے، تو آئے لڑکیوں والوں، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو، اس کا پیغام اپنے گھر سے خالی مت جانے دینا، اس لڑکے کا پیغام اپنے گھر سے خالی مت لوٹانا، اس کے ارادے کو مت توڑنا، اس کے پیغام کو مت لوٹانا، حسب و نسب دیکھتے ہوئے، اپنی اسٹینڈری دیکھتے ہوئے اس دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا مت دینا، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا، اور پھر وارننگ دی، کیئرفل کیا، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ آئے لڑکیوں کے ماں باپ، آئے لڑکیوں والوں، اگر اس لڑکے کا پیغام تمہارے گھر سے خالی چلا گیا، اگر تم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس دیندار لڑکے سے نہیں کیا تو زمین کے اوپر فتنہ پھیل جائے گا، تکن فتنۃ فی الارض، زمین پر فتنہ پھیلے گا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا، یعنی دیندار لڑکے تمہیں نہیں ملیں گے تو بد کردار بدکماش لڑکوں سے جب تم اپنی لڑکیوں کا نکاح کرو گے تو زمین میں فتنے دیکھو گے، طلاق کے فتنے اور فساد تم زمین کے اوپر دیکھو گے۔ اس لیے دیندار لڑکے کا پیغام اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہارے گھر پہ آ جائے تو تمہیں اس کو نا امید نہیں لوٹانا ہے، اس کو ہر حال میں تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا ہے۔ لیجیے صاحب، کتنا زبردست حکم ہے لڑکیوں والوں کو۔ اب صاحب کہو کہ ہاں لڑکا تو نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بہت اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، لیکن میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، میری لڑکی اتنی پڑھی لکھی، اس آدمی کے ساتھ نکاح کریں، اس کے ساتھ غریب ہے، ہم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر اس لڑکے کی دینداری تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، اگر اس لڑکے کا اخلاق تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا پیغام لوٹانے کا کوئی حق نہیں ہے، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور پیغام لوٹا دیا، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور فساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد ہوگا۔
ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، یہاں جو بیٹھے ہیں سب کو، جہاں تک میری آواز جائے، کیا ہم تو چاہتے ہیں کہ جہیز نہ دے میری بیٹی، لیکن بیٹی والا کیا یہ بھی چاہتا ہے کہ دیندار لڑکا مل جائے ہمیں، اچھا لڑکا ملے، شریف لڑکا ملے؟ کیا آج ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے؟ اور نہیں ہو رہا ہے تو یہ کب ہوگا؟ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے میرے بھائیوں، تقریریں اور جلسے اور جلوس، روزانہ اشتہار دیکھ لو، روزانہ پمفلٹ دیکھ لو، روزانہ اجلاس دیکھ لو، لیکن سدھار کتنا ہے یہ ہر انسان اپنے گریبان میں ڈال کر دیکھے ہو جھانکے۔ شادیوں کے نام پر کتنا خرچہ، نکاح کے نام پر کتنا خرچہ، بارات کے نام پر کتنے آدمیوں کی شرکت۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح تو ہوتا ہے ان اعظم النکاح برکتن، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح، سب سے بڑا نکاح تو وہ ہے، سب سے زیادہ بابرکت نکاح تو وہ ہے ایسرھا مؤونۃ، جس کے اندر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو، جس کے اندر خرچ سب سے زیادہ کم ہو، وہ سب سے بڑا بابرکت نکاح مانا جاتا ہے، سب سے اچھا نکاح مانا جاتا ہے شریعت کے اندر۔ لیکن آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں کتنا خرچ کیا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں کتنا خرچ کیا۔ آج خرچ سے معیار دیکھا جاتا ہے کہ کس کی شادی اچھی ہوئی، کس کی بری۔ اللہ کے رسول نے اچھی اور بری شادی، بابرکت اور غیر برکتی شادی کی نشاندہی بتا دی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونۃ، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح وہ ہے، سب سے بڑا نکاح وہ ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو، یعنی جس شادی میں خرچہ جتنا کم ہوگا وہ اتنا ہی بابرکت نکاح ہوگا۔ اس کا الٹا مفہوم اگر آپ نکالیں گے تو اس کا الٹا مفہوم یہ نکلے گا، جس نکاح میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا وہ برکت کے اعتبار سے اتنا ہی خالی ہوگا، جس نکاح میں جتنا زیادہ خرچہ ہوگا برکت کے اعتبار سے وہ اتنا کمزور ہوگا۔ فضول خرچی ہمارے سماج کو کھا گئی، ہمارے سماج کو چاٹ گئی، ہمیں تحس نحس کر دیا۔ ارے فضول خرچی تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں ہے تو خرافات والے کاموں میں کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ فضول خرچی تو اچھے کاموں میں جائز نہیں ہے، اسراف حد سے زیادہ گزرنا تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم رات بھر نماز پڑھیں اور کبھی نہ سوئیں، اور روزانہ ہم ہر رات نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنا اچھی عبادت ہے، نفل پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم رات بھر روزانہ پڑھیں گے اور کبھی نہیں سوئیں گے تو یہی چیز غلط ہو جائے گی اور یہی چیز ناجائز ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوتی ہے، وہ جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کعب بن مالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کعب بن مالک کا بائیکاٹ کرو، ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، 2 مہینے تک ان کا بائیکاٹ رہتا، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہتا ہے۔ پھر ایک دور آتا ہے کہ مسجد سے بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں بھی نہیں آئیں گے، لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی سلام کا جواب نہیں دے گا، کعب بن مالک سے مصافحہ نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں ملائے گا۔ کعب بن مالک کے اوپر کیا گزر رہی تھی؟ پھر ایک دن آتا ہے ان 50 دنوں میں کہ کعب بن مالک کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق مت دو، بس اپنی بیوی سے خدمت نہ لو، اپنی بیوی کو سے الگ رہو، نہ پانی منگوا سکتے ہو نہ کھانا اپنے پاس منگوا سکتے ہو، آپ اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کر سکتے ہو۔
انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے مائکے بھیج دیا. 50 دن ان حالت میں گزرتا ہے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ 50 دن اتنی مشکل سے گزرے کہ میں سوچتا تھا زمین پھٹ جائے میں اس کے اندر دھس جاؤں, میں زندہ کیوں ہوں. کبھی میں کسی سے سلام کرتا تھا تو کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا تھا. 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اللہ نے کعب بن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا. ان کو مسجد میں بلائیے اور آپ بھی ان سے مصافحہ کیجیے, ان سے معانقہ کیجیے اور لوگوں کو بھی ان سے ملنے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے. اللہ نے ان کے اس غلطی کو معاف کر دیا, آپ بھی معاف کر دیجیے. ایک قاصد آتا ہے اور کعب بن مالک سے کہتا ہے کعب اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا ہے, مسجد کے اندر موجود ہے, نبی اکرم نے آپ کو بلایا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس سے بڑا خوشی کا دن میرے لیے کوئی دن نہیں تھا. دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر آئے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے مصافحہ کیا, آپ سے معانقہ کیا, آپ کے گلے لگ گئے, مارے خوشی میں کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج میں اتنا خوش ہوں کہ دل کرتا ہے کہ اپنا سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں. صدقہ کرنا کتنی بڑی عبادت ہے, صدقہ کرنا کتنا اچھا کام ہے, صدقہ کرنا کتنا اچھا کام ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک بعض مالک, آئے کعب بن مالک تم اپنا سارا کا سارا مال صدقہ نہیں کر سکتے ہو, سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر سکتے ہو. اپنے پاس کچھ مال روک لو تاکہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھرو, تم دوسروں کے سامنے بھیک نہ مانگتے پھرو. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب میری توبہ قبول ہوئی تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا آج میں اتنا خوش ہوں کہ میں اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. صدقہ کرنا اچھا تھا, لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی ان کو روک دیا اور فرمایا کہ سارا کا سارا مال صدقہ نہیں کر سکتے. یعنی تم فقیر بن جاؤ گے, محتاج بن جاؤ گے. جب اچھے کام میں فضول خرچی جائز نہیں ہے, اچھے کام کے اندر اسراف جائز نہیں ہے, تو شادیوں میں, بیاہ کے اندر اور دیگر ناجائز کاموں کے اندر فضول خرچی کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا. ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں, ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں, ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں, ہم برے کاموں میں فضول خرچی کر رہے ہیں, جبکہ اسراف فضول خرچی تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں. سعد بن ابی وقاص کا معاملہ سنا ہوگا اور نہ سنا ہوگا, سنیے. سعد بن ابی وقاص کی ایک ہی بیٹی تھی, سعد بن ابی وقاص کی ایک ہی بیٹی تھی, بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچے. جب اللہ کے نبی سعد بن ابی وقاص سے ان کے ملنے کے لیے عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچے تو بڑے خوش ہوئے سعد بن ابی وقاص اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت مال سے نوازا ہے, اللہ نے مجھے بہت دولت سے نوازا ہے, میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اس لیے میں اپنا سارے کے سارے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اے سعد تمہارے لیے اپنا سارا کا سارا مال کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے, تم اپنا سارا کا سارا مال صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو, اس کی وصیت نہیں کر سکتے ہو. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا اے اللہ کے نبی 2/3 کی, 2/3 کی, 2/3 اپنے مال کا 3 حصہ کر لیں اور 2 حصے کی وصیت کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد تم 2/3 کی بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو. کہا اللہ کے نبی پھر آدھا مال, یعنی ہمارے پاس جتنا مال ہے آدھا مال میں صدقہ و خیرات کر دوں, آدھے مال کی میں وصیت کر دوں اور آدھا اللہ کی راہ میں دے دوں. اللہ کے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد ابن ابی وقاص تم آدھے مال کی بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تب حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا 1/3 کی 1/3 کی وصیت کر دوں؟ یعنی میرے پاس جو مال ہے 1/3 کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور 2/3 جو ہے وہ ہمارے اہل وعیال میں بیوی بچوں میں یہ تقسیم ہو جائے گا، یعنی 1/3 کی تو ہم وصیت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایسا 1/3 کی 1/3 کی وصیت تم کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ 1/3 کی وصیت تم کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں یہاں سے اندازہ لگائیے صدقہ و خیرات کرنا ایک اچھا کام ہے، دینی کام ہے، غریبوں اور مسکینوں میں دینا یہ اچھا کام ہے، دینی کام ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت سعد کو سارا کا سارا مال صدقہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، 2/3 بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں، آدھا مال بھی صدقہ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ جب 1/3 کی اجازت مانگی کہ 1/3 کی جو وصیت کر دیتا ہوں اور 2/3 میرے انتقال کے بعد میرے ورثہ میں تقسیم ہوگا، تب اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اب ہمارا اندازہ لگا ہے صدقہ خیرات ایک اچھا کام ہے لیکن فضول خرچی اس میں بھی اسراف زیادہ جائز نہیں ہے۔ جب نیک اور اچھے کام میں اسراف جائز نہیں ہے تو کہاں جائز ہے؟ قرآن کے ایک آیت اور دیکھیے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں اندازہ لگائیے گا ایک مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ذرا غور سے سنیے گا مسئلہ، میں جانتا ہوں کہ اب رات کے 12 بجے کے بعد بیٹھنا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے لیکن آپ بیٹھے ہیں اور میں ہوں اس لیے یہ رات کے 2:30 اور 2:45 بجے تک یہ بڑی ہمت کی بات ہے، تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دیجیے، بڑا ایک زبردست مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، طلاق کے بعد بیوی شوہر سے الگ ہو گئی، بچہ تو مرد کا مانا جاتا ہے، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے بچہ تو باپ کا ہے، شرعاً باپ کا ہے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ماں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ عورت سے کہ تمہاری گود میں تمہارے شوہر کا بچہ ہے لیکن باپ نے شوہر کو طلاق دے دی ہے، عورت چاہے تو اس بچے کو اپنے شوہر کی گود میں ڈال دے، لے تیرا بچہ تو سنبھال، میں جا رہی ہوں، تو نے تو مجھے طلاق دے دی، پھر تیرا بچہ میں کیوں پالوں؟ جائز ہے، ماں کہہ سکتی ہے یہ، کیونکہ بچہ باپ کا مانا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل کی عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہے، بچے سے پوچھتی ہے بیٹا تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو، بچے نے کہہ دیا ماں کے پاس تو ماں کے پاس رکھا جاتا ہے، اور بچے نے کہہ دیا باپ کے پاس تو باپ کے پاس رکھا جاتا ہے۔ وہ آج کی عدالتوں کا معاملہ الگ ہے لیکن شرعاً بچہ باپ کا ہے۔ اب باپ کو حکم ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے لیکن بچہ چونکہ چھوٹا کو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اس لیے بچہ تو اپنی ماں کا دودھ ہی پیے گا۔ یہاں عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے سے منع نہیں کرے گی، اگرچہ وہ شوہر کا ہے لیکن جب تک دودھ پیے گا تب تک عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی، 2 سال دودھ پلائے گی۔ اور باپ کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک وہ بچہ ماں کا دودھ پیے گا اس وقت تک اس کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا خرچہ پورا کا پورا باپ اٹھائے گا، شوہر اٹھائے گا اس کا۔ یہ مطلب ہدایت کا وعلی المولود لہ، جس کا وہ بچہ ہے اسی کے ذمہ ہے رزقہن و کسوتہن، اس عورت کو کھلانا اور پلانا اور پہنانا، یعنی کپڑا بھی شوہر دے گا اور کھانا پانی بھی اس کو یہ شوہر دے گا جب تک وہ عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ لیکن یہ کھانا پینا اور خرچہ کتنا دے گا شوہر؟ بالمعروف، سماج میں جو چلن ہے، سماج میں جو دستور ہے وہ خرچہ دے گا۔
اگر سماج میں دال چاول کھایا جاتا ہے تو دال چاول کھلائے گا، یہ نہیں کہ دال چاول چلتا ہے اور عورت کہے گی تیرے بچے کو دودھ پلا رہی نا، بریانی دے ہمیں پورے 2 سال تک، ہم قورمہ کھائیں گے 2 سال تک، ہم نہیں۔ غور کیجئے، ادھر بھی اسراف اور فضول خرچی سے منع کر رہا ہے اسلام۔ کیا کہہ رہا ہے؟ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کپڑا بھی پہناؤ گے تم لیکن جو سماج میں چلتا ہوگا۔ اگر 500 روپے کی ساڑی چلتی ہے تو 500 روپے کی ساڑی تمہیں دینا ہے، اگر 500 روپے کا کپڑا چلتا ہے تو 500 روپے کا کپڑا تمہیں لے کے دینا ہے۔ سماج میں جس چیز کا چلن ہے اس کے حساب سے، یہ نہیں کہ وہ 50,000 کا سوٹ مانگے گی تو 50,000 کا سوٹ لا کر آپ دو گے، نہیں۔ تو یہاں پر بھی اسراف سے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب فضول خرچی دین کے کام میں جائز نہیں ہے تو ناجائز کاموں میں اور غیر شرعی کاموں میں کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ تو اس لیے شادی اور بیاہ کے اندر فضول خرچی سے ہمیں اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے، اپنے معاشرے کو صاف کرنا ہے، فضول خرچی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ذرا دیکھیے آج کیا کتنی فضول خرچیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، بخاری شریف کی روایت، بڑا دلچسپ واقعہ، 50 بار آپ نے سنا ہوگا، نہ سنا ہو تو ذہن نشین کریے۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کو سونپ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجیے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تیسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس صحابی نے جب دیکھا کہ یہ بار بار کہہ رہی ہے اور اللہ کے نبی خاموش ہیں تو صحابی بول پڑے کہ اے اللہ کے رسول، یہ عورت بار بار آپ سے نکاح کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ خاموش ہیں، آپ بول نہیں رہے۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو ہاں کہیے، اور نہیں کرنا ہے تو میرے ساتھ کرا دیجیے شادی۔ کیا منظر ہوگا جس وقت کی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجیے۔ عورت وہیں بیٹھی رہے اور وہ صحابی کہہ رہے اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، اب میں نہیں کروں گا شادی، اب نکاح کی میرے اندر گنجائش نہیں، لیکن ہاں اگر تم کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر رہے تو میرے ساتھ کر دیجیے، اس کی کروا دیجیے شادی۔ اب آپ نے اس عورت سے پوچھا اے خاتون، میں تو نکاح نہیں کر سکتا لیکن یہ مرد، یہ صحابی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم یہی بیٹھی ہوئی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ ہی رہے ہو، لہذا تم اگر اس سے کرنا چاہو تو کر لو، میں تو نہیں کر سکتا۔ اس عورت کا جواب سنیے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی آئی تو تھی میں آپ کے لیے نکاح کہ وہ صرف نکاح کے مقصد سے، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیجیے، میں کرنے کو تیار ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اے اللہ کے رسول، مجھے گھر بسانا ہے، میرے ماں باپ نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی کی بیوی بننا ہے، مجھے اپنا گھر بسانا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دیجیے۔ جب اس عورت کی اجازت ہو گئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ عورت تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو دو گے کیا؟ مہر کیا دو گے اس کو؟ بھائی عورت ہے، نکاح ہوگا، مہر دو گے، کیا دو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے تو میرے پاس کوئی چیز نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں ما عندی شیء، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، کچھ تلاش کرو، کچھ مل جائے تو لے کر آؤ۔ وہ صحابی گھر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں ملا۔ آتے اور کہتے ہیں کہ ماں وجدت شیئا،
اے اللہ کے رسول مجھے اپنے گھر میں کچھ نہیں ملا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، گھر میں کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کچھ نہ ہو اور شادی کا خیال؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ بھیجا، جاؤ دوبارہ جاؤ۔ کہ اللہ کے رسول جب میں گھر میں دیکھ کے آیا ہوں کچھ نہیں ہے تو دوبارہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ نے کہا لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اس کو مہر میں، ارے کچھ تو دو گے۔ وہ صحابی گئے اور دوبارہ اپنے گھر جانے کے بعد لوہے کی انگوٹھی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا بھی نہیں کہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ وہ آتے ہیں کہتے ماں وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی، میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں لے سکتا، میرے پاس دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں دے سکتے ہو، بتاؤ پھر صحیح مہر میں دو گے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک چیز ہے میرے پاس، اگر وہ مہر دینے میں کام آ جائے تو میں تیار ہوں۔ آپ نے کہا کیا؟ اب اس نے جو چیز بتائی اس کو سوچ کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عندی ازار، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک لنگی ہے، ایک لنگی ہے، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو پہن لیتا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو باندھ لیتا ہوں، یعنی نئی لنگی نہیں ہے، پرانی لنگی ہے، سوتے وقت میں پہن لیتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے وہی لنگی اس کو دے دے، پرانی۔ کہا اللہ کے رسول اس کو اگر دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ اگر وہ لنگی میں نے اس کو دے دی تو میں کیا پہنوں گا؟ ایک کام کرتے ہیں اس لنگی کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، بیچ سے پھاڑ دیتے ہیں، آدھی لنگی اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا آدھی لنگی میں اس کا کیا ہوگا؟ اور آدھی لنگی تک تیرے بھی کوئی کام کی نہیں رہے گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی کام کی نہیں رہے گی، لیکن کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی، میں کہیں بچھا لوں گا، بیٹھ تو جاؤں گا، سستا تو لوں گا، پہننے کے لائق نہ رہے گی تو کیا ہوا؟ کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام میں تو آ جائے گی، لیکن میں پوری لنگی نہیں دے سکتا، آدھی لوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تو ہی رکھ لے، آدھی جب اس کے کسی کام کی نہیں ہے اور آدھی تیرے بھی کسی کام کی نہیں ہے، دینا ہو تو پوری لنگی دو۔ کہنے لگا پوری تو نہیں دے سکتا۔ غور کرو ایک پرانی لنگی بھی نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے، اور شادی کرا اللہ کے رسول میری کر دیجیے اس کے ساتھ، میری کرا دیجیے۔ اب اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اب اس نے گنانا شروع کر دیا، اے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ حاقہ یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ نبا یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ دہر یاد، مجھے سورہ قیامہ یاد۔ ایک ایک کر کے سورہ سے گنانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے یہ صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ صورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دے گا؟ کیا یہی صورتیں تو عورت کو جو تیری بیوی بننے جا رہی ہے کیا تو اس کو یاد کرا دے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا خاتون تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال دینے کو کچھ نہیں ہے لیکن قرآن کی اتنی صورتیں اس کو یاد ہے، اگر میں انہی صورتوں کو مہر بنا دوں اور تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے تو کیا تو اسی کو مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی کو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی کو تو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟
مجھے منظور ہے، اے اللہ کے نبی میرا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیجئے، اور یہ مجھے قرآن کی صورتیں یاد کراتے، یہی میرا مہر ہو جائے گا۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس آدمی کا نکاح پڑھایا، اس عورت کے خدا بری بن گئے اور اس کا نکاح کرا کر اس عورت کو وہیں رخصت کر دیا۔ یہ سادگی ہے اسلام کے اندر، یہ سچی ہے اسلام کے اندر، نہ بارات کا پتہ، نہ مہندی کا پتہ، نہ اٹھنے کا پتہ، نہ 400-500 آدمیوں کی 200-300 آدمیوں کی بارات کا ٹھکانا۔ میرے بھائیوں وہیں بیٹھے بیٹھے معاملہ حل ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ نہ لڑکے کو جہیز لینا پڑا، نہ لڑکی کو جہیز دینا پڑا۔ یہ ہے اسلام کی سچی، یہ ہے اسلام کی سادگی۔ اسی لیے نکاح پر زور دیا ہے اسلام نے کہ غریبی حائل نہ ہو اور رکاوٹ نہ بنے۔ کسی غریب کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ غریبی کی وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ کسی غریب لڑکی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میرے ماں باپ کے پاس مال نہیں جس کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر رہے۔ غور کرو، اس لڑکی کا تو باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا نکاح ہوا اور ولی اللہ کے رسول بن گئے، لیکن نکاح ہوا۔ میرے بھائیوں اسلام میں ہر لڑکی کو نکاح کی اجازت ہے، صرف مال مت دیکھیے اور دولت مت دیکھیے۔ معاشرے میں شادی کو اتنا آسان کہیے، نکاح کو اتنا آسان کہیے کہ کوئی بھی کنوارا لڑکا اور کوئی بھی کنواری لڑکی باقی نہ رہ جائے۔ یہی سماج کو پاک اور صاف رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ عمریں بڑھانا، 30 سال کی عمر تک پہنچ کر شادیاں نہ کرنا میرے بھائیوں معاشرے کو ڈینجر پوزیشن میں چھوڑنے کے مترادف ہے۔ یاد رکھنا سماج میں جو لوگ 28-30 سال کی اور شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بڑا مت مانیے گا، سماج کہ لوگوں کو خطرہ محسوس ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے، اور ایسی لڑکیوں سے بھی خطرہ محسوس ہونا چاہیے جو 25-30 سال کی ہو گئی اور ابھی تک نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے سماج کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر کہ وہ نکاح کرائیں۔